السلام علیکم میرے محترم ناظرین، خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ ہم لوگ تعلیم الاسلام دوسرا حصہ سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں استنجے کے ریلیٹڈ سیکھیں گے۔ استنجا کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور استنجا کا بیان اور استنجے کے ریلیٹڈ تمام سوالات کو لیں گے آج ہم اس سبق میں۔ آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ چلتے ہیں ہم سبق کے جانب۔ استنجے کا بیان۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا پائخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ یعنی پیشاب پائخانہ کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کو پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا اور استنجا کے مسائل بھی سکھائے ہم لوگوں کو، اور پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے ریلیٹڈ حدیث بتائیں، پانی کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے بول کر، اور مٹی کے پاک ڈھیلے کے ساتھ بھی استنجا کیے۔ اور تھوڑے علاقے میں پانی کی قلت رہتی، پانی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو استعمال کرو اور اس میں اسراف نہ کرو، اور جب وضو کر رہے ہو تو وضو میں اسراف نہ کرنا چاہیے، اور بہتی اگر ہم دریا کے کنارے پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی زیادہ خرچ نہ کرو بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں۔ تو پانی کو دیکھ سنبھال کر استعمال کرنا چاہیں، کیونکہ اگر پانی کو اسراف کریں گے، حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو زمین میں پانی کی قلت آ جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دیکھ سنبھال کر استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اور اگر ہمارے علاقے میں الحمدللہ ہمارے سٹیز میں پانی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو نوازا پانی کو، اس لیے اس پانی کی تکلیف ہم کو محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر ہم ایسے علاقوں میں جائیں گے جہاں پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ملتی، تو اس علاقے میں پانی کو دور دور تک پانی کو لے کر آنے کے لیے اپنے گھروں میں بھر لینے کے لیے بہت مشکل اٹھاتے لوگ، پینے تک بھی پانی نہیں رہتی۔ اس لیے ہم کو پانی کو فضول استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ایک پانی کو فضول استعمال کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ فرمائے، اس لیے پانی کو دیکھ سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ہے اور پانی ہو بھی ہے تب بھی ہم مٹی کے پاک ڈھیلے کا استعمال کر سکتے ہیں استنجا کرنے کے لیے۔ ایسا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پانی رہنے کے باوجود بھی مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کیے اور پانی کا بھی استعمال کیے۔ ایسے دونوں قسم کے حدیث ہم کو ملتی۔ کس طریقے سے مٹی کا ڈھیلوں کا استعمال کرتے، ان کے ریلیٹڈ استنجا کا بیان میں ہے، اس ٹاپک میں دوسرا حصے میں ہم لوگ سیکھیں گے اس کو۔ چلتے ہیں سوال۔ پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ سوال: پائخانہ کے بعد استنجا کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پائخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پائخانے کے مقام کو صاف کریں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ اگر استنجا مٹی کے ڈھیلوں سے کر رہے ہیں تو کمپلسری 3 یا 5 ڈھیلوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ اگر پائخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہوا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔
सवाल استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے استنجا کرنا چاہیے؟ مٹی اپنے آپ پاک ہے، مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے استنجا ہو جاتی ہے۔ اگر پانی نہ بھی ملے، پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا پیشاب یا پاخانے کے بدن پر لگی ہو تو اس کو صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے استنجا کرنا چاہیے۔ سوال استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلہ اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ گوبر سے، ہڈی سے اور کھانے کی چیزوں سے، کوئلے سے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اس لیے وجہ یہ بھی ہے کہ ہڈی اور گوبر جناتوں کا غذا ہے، اس لیے منع فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جو گوشت کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اگر ہم کھانے کے بعد جو ہڈی بچا ہے نا، اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت کو بھر دیتے بلکہ حدیثوں میں ہے، تو یہ ہڈی اور گوبر بھی شیاطین جناتوں کا غذا ہے یہ۔ اور کاغذ سے جیسے ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا مکروہ ہے، منع ہے۔ اگر ٹیشو پیپر سے استنجا کرے تب بھی ہم اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا چاہیے۔ اگر مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرے تو اس کے بعد پانی سے کرنا بہتر ہے، اگر نہیں بھی کرے تب بھی استنجا ہو جاتا ہے۔ سوال استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ آج ہم استنجا کے ریلیٹڈ بہت سارے معلومات کو حاصل کریں۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم میں آپ لوگ ہمارے چینل میں بنے رہیے، ہم لوگ دینی معلومات کو سیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔